بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو ہے وہ ہے ملک پاکستان تین چیزوں کے بحران کا شکار، کہ ملک پاکستان کی جو بدامنی کی وجہ، ملک پاکستان کی جو خستہ حالات ہیں، ملک پاکستان کی جو بدحالی ہے، اس کی وجوہات جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ تین چیزوں کے بحران کی وجہ سے، تین چیزوں کی وجہ سے ملک پاکستان کا سارا نظام درم برہم ہوا پڑا ہے۔ آج اس کے حوالے سے آپ کے سامنے مختصر گفتگو کرنی ہے۔ اگر ہم ان تین چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہمارا ملک انشاءاللہ العزیز ایک امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز مہنگائی ہے، کہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ لوگوں کے منہ کا لقمہ بھی چھینا گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ، اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کے کاروبار، ضروریات زندگی کے ساتھ جہاں جہاں بجلی کا تعلق ہے وہ سارے ٹھپ اور بند ہو چکے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ملک کی بدامنی، قتل و غارت، عزت کا مفلوج ہونا، چوری ڈکیتی، آئے روز وارداتیں ہونا، یہ ایک تین چیزیں ایسے مسلسل پانی کے ساتھ، جیسے پانی پہاڑ کی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے، پاکستان میں یہ تینوں چیزیں ایسے تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ مہنگائی کو دیکھا جائے تو غریب مر رہا ہے بیچارہ، اور امیر بندے کی عیاشی ختم نہیں ہو رہی۔ غریب بندے کے منہ کا لقمہ نہیں ہے، اور امیر کے جو کتے ہیں ان کے لیے بھی غریبوں کے ٹیکسوں سے ان کو عیاشیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر ہم اس کو زندگی پاکستان کے حالات کو اگر 5 اصولوں کے تحت رکھیں تو میرے خیال سے، اور باقی دیگر علماء کرام نے جیسے اپنے انہوں نے واعظ نصیحت کیے بھی ہیں ملک کے حالات کے حوالے سے، اگر ان کو دیکھا جائے تو 5 اصول سامنے آتے ہیں زندگی گزارنے کے۔ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ملک پاکستان ایک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ اصول بنائیں کہ میانہ روی کو اختیار کریں، غریب کو بالکل نیچے نہ گرائیں اور امیر کو بالکل اوپر نہ لے جائیں، بلکہ دونوں کے درمیان میں موازنہ بے شک نہ ہو، لیکن امیر اور غریب کے درمیان تھوڑا بہت فرق ہو۔ اتنا فرق نہ ہو کہ غریب کا لقمہ نہیں مل رہا کھانے کا اور امیر کے کتے عیاشی کریں، تو یہ بہت زیادہ تفاوت ہے۔ اس تفاوت کی وجہ سے ملک بحران کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کے اندر میانہ روی کی اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ فضول قسم کے اخراجات کو ختم کیا جائے، فضول قسم کے اشتہارات پہ جو لگتا پیسہ ہے اس کے اوپر نگرانی کی جائے، فضول قسم کی بجلی کا استعمال ہے اس کے اوپر روک ٹوک کی جائے۔ پروٹوکول جو ایک بندہ گھر کے اندر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ بھی 4 گارڈ اور 6 گاڑیاں، اور کوئی عہدہ بھی اتنا خاص اس کا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو فضول قسم کا پروٹوکول ہے، سیکورٹی گارڈ ہیں ان کا اضافہ، مذہبی سیاسی سیکورٹی گارڈ ہیں، سرکاری عہدیداران کے فری بل ہیں، یہ ایسے چیزیں ہیں جو انسان کے لیے، پاکستان کے لیے ایک بحران کا شکار اور پاکستان کی بدامنی کا بہت بڑی یہ وجہ ہے۔ دوسرا اصول کہ لوگوں کی کاروبار کی سہولیات کو مد نظر رکھ کر لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے۔ اس وقت کتنے ملیں ہیں، کتنے فیکٹری ہیں، کتنے کارخانے اور ادارے بند ہیں اس وجہ سے کہ ان کا دار و مدار بجلی کے اوپر ہے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ سارا کا سارا محکمہ، وہ کارخانہ، فیکٹریاں، ان کا کام مفلوج ہو چکا ہے، وہ کام نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اور کتنے ملازمین بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر وہ بیچارے گلیوں کے اندر ایسے آواروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان حال ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو غربت کے تنگ آ کر ملک بدر ہو گئے، باہر نکلنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تیسرا اصول کہ قومی خزانے کی حفاظت کی جائے۔ ہمارا قانون مکڑے کی جالی کی طرح ہے، غریب آئے تو پھنس جاتا ہے اور امیر ہے تو وہ قانون کو ہی بدل دیتا ہے۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے، نگرانی کرنی چاہیے۔ اب دیکھو پرائیویٹ ادارے ہیں، سرکاری اسپتال کے ساتھ پرائیویٹ ہسپیٹل ہیں، یا اسی طرح کمپلیکس بنی ہوئی ہیں، یا پرائیویٹ سکول ہیں، ان کی نگرانی کی جائے۔ وہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر فیسیں بڑھا رہے ہیں اور ہماری حکومت کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، تو اس کی نگرانی کریں بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے، ان کے اوپر روک ٹوک کی جائے۔ اور چوتھا اصول کفالت عامہ، مثلاً
غریب ہے اس کو چھت ملے، غریب ہے اس کو لباس ملے، غریب ہے اس کو کھانا دیا جائے، غریب ہے اس کے علاج معالجے میں اس کی معاونت کی جائے۔ اگر ان چیزوں پہ نظر ثانی کی جائے تو ملک پاکستان کے حالات درست ہو سکتے ہیں۔ پانچواں اور آخری اصول کہ بدامنی کو ختم کیا جائے۔ قتل و غارت عام ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، جان مال محفوظ نہیں ہے، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، مال سے، عزت سے، جانوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ میں تو حکمرانوں سے یہ دردانہ اپیل کروں گا کہ یا مہربانی کریں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ، جان اور مال کے ساتھ نہ کھیلیں، یا پھر مہربانی کریں اپنی حکمرانی چھوڑیں۔ خدا کو آپ نے جواب دینا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ فرمایا کہ ایک تمہارا فیصلہ، ایک تمہارا قانون اگر وہ کسی ظالم کے حق میں گیا اور کسی مظلوم کے خلاف گیا تو فرمایا یہ تمہاری ساری زندگی کی عبادتوں کے لیے، ساری چیزوں کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔